بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. امریکہ ایران جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور یہ وار تھیٹر پھیلتا جا رہا ہے. اس کا جو چیزیں ہیں وہ قابو نہیں آ رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کب تک جا کے یہ وار تھیٹر بند ہوگا، لیکن ابھی تک تو سچویشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی تو ایران کی طرف سے پہلے یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے ڈیمیجز دیے جائیں اور کمپنسیشن دی جائے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم تو ڈیمیجز کلیم کریں گے، ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہم ایران سے لیں گے. یہ ایک نئی سچویشن ہے. اس نئی سچویشن کے ساتھ جڑی ہے وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس جو مڈل ایسٹ کے ہیں. نیو سیکیورٹی پیراڈائم ہیز کم ان، اور پاکستان جو ہے اس میں ایک بڑی پارٹی کے طور پہ ہے، کیونکہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا. اب اس دفاعی معاہدے میں ترکی بھی شامل ہو گئے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ اور کنٹریز بھی، اسپیشلی مصر کی بات ہو رہی ہے کہ شاید مصر بھی شامل ہو جائے. اس کو مسلم کوارڈ کا بھی نام دیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک نئی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، اور مڈل ایسٹ میں یہ سیکیورٹی ارینجمنٹ جو نئی ہونے جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی اس کی شاید مخالفت اس لیول پہ نہ ہو امریکہ سے. اگر مخالفت ہوتی تو کوئی چیزیں ریئیکشن آتا تو وہ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ واٹ ایور دا سیکیورٹی ارینجمنٹ، اس میں ایک ٹلٹ ہمیں بہرحال نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ پورا خطہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ سیکیورٹی فریم ورک میں چائنا کے حق میں شاید جا رہا ہے. یہ ہمارا انالیسز ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہاں پہ جو سپلائی چین ہے، جو اسٹیٹ آف ہارمز کا مسئلہ ہوا ہے، اس کے بعد باب المندب کا مسئلہ ہو گیا ہے بحیرہ احمر میں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ کیا رنگ لائے گی، کیونکہ ستمبر میں امریکہ کی جو بیسز تھیں عراق میں وہ اس کو خالی کرتی ہیں. ایک نیا وار تھیٹر کی ایک نئی چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے، جس میں امریکہ اور سعودی عرب مل کے عراق میں بمبارڈمنٹ بھی کر رہے ہیں ان گروپس پہ جو وہاں پہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ملیٹنٹ گروپس کے خلاف. بہرحال یہ تو وہ سچویشن ہے جو مڈل ایسٹ سے اور دفاعی معاہدوں سے جڑی ہوئی ہے. اور پاکستان ڈیفینیٹلی جب دفاع کی بات ہوتی ہے تو مضبوط سے مضبوط تر نظر آتا ہے. خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے، اور ہم بجا طور پہ اس پہ فخر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہے، وہ ہے معیشت. کیا ان دفاعی معاہدوں کے بعد ہماری معیشت مضبوط ہونے جا رہی ہے؟ کیا ہماری معیشت جو ہے وہ سنبھل پائے گی؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا معیشت کو کوئی سہارا ملے گا ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے؟ تو اس کے بعد کیا انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ تو چیلنجز کیا ہیں ہماری یہاں پہ معیشت کو؟ کیا چیلنجز ہیں؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معیشت کو پاکستان کیسے آگے لے کے جا سکتا ہے اور پاکستان خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟ ان چیلنجز میں ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا چیلنج جو ہے پاکستانی معیشت کو وہ نظر آتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کا مسئلہ ہے. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی والا ملک جس کی آبادی 2.45% سے نیچے نہیں آتی، تو وہاں پہ یہ 2-3% گروتھ جو ہے یہ کبھی اس کا علاج نہیں ہو سکتی. بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ جو شرح نمو کی کمی ہے اس کے ساتھ جڑی ہے صنعتوں کی کمی. جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیو ٹو دا ریزنز وہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی مطلب اتنا ترقی نہیں کر رہی. وہ بلکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ تھوڑی کم ہی ہو رہی ہے. تو وہ اس پہ کمی کیوں ہو رہی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑی ہے بے روزگاری. اتنا بڑا ملک، اتنے نوجوان، اتنی بڑی آبادی بے روزگار ہیں. اب بے روزگار جب ہوتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں. اور ان مسئلے مسائل میں آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سنا، ہمارے محترم وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ تو سسٹم ہی فیل ہو گیا. بیسیکلی سسٹم فیل کدھر ہوتا ہے؟ سسٹم تو فیل ہوتا ہی اس وقت ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ اوورآل ملک جو ہے وہ نہ سنبھل سک رہا ہو، اس کی معیشت نہ سنبھل سک رہی ہو. تو وہ ہم نے دفاعی معاہدوں کی بات کی. تو وہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکنامک سیکیورٹی از دا سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ. تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آنی تھیں. تو بے روزگاری کا بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ آبادی میں اضافہ، جو سب سے بڑا ایک پاکستان کا پاپولیشن بم ہے،
یہ اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس بم کو سنبھالنا کیسے ہے؟ ہم تو ایٹم بم پہ فخر کرتے ہیں، بجا طور پہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آبادی ہے اس کو یہ ایکسپلوڈ ہو رہی ہے، اس کو یہ بم ایکسپلوڈ ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ بڑی سخت، اچھی، خوبصورت اور بڑی فرم قسم کی پالیسی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان روز بروز قرضے لیتا رہتا ہے، اور قرضوں کی وجہ سے پاکستان کے آدھے سے زیادہ بجٹ چلا جاتا ہے، تو ڈیولپمنٹ کے لیے کیا رہتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ قرضے کہیں نہ کہیں تو آپ کو ٹھیک کرنے ہیں۔ یہ ڈیٹ برڈن جو ہے، ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا سوچیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج اسی سے جڑا ہم نے پروگرام رکھا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے تشریف رکھتے ہیں آفتاب خان صاحب، جو بیسیکلی بزنس مین ہیں، بڑے عرصے سے امریکہ میں ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان کے ایکسپیرینسز پوچھیں گے کہ وہاں کیسے ترقی ہوتی ہے، وہاں کیسے، چونکہ پاکستانی ہیں، پاکستان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آفتاب خان، ویلکم ٹو دا شو۔ اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعیم صدیقی صاحب، ہمارے بھائی، ماہر معیشت، بزنس مین، ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور اختر شاہ صاحب، ڈاکٹر اختر شاہ صاحب، جو سابق سیکٹری ہیں اور ہمارے پینل میں اکثر ہوتے ہیں، اور ماہر معاشیات ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے آفتاب خان آپ کے پاس آئیں گے، یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے، تو اس کو امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ یہ تو پرولانگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا، اب وہ بند ہو گیا ہے، اب نیوکلیئر بھی بھول گئے ہیں۔ اب مجھے سب سے زیادہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے نا، اس پہ ڈسکشن نظر آتی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہر وقت اس کی بات کرتے ہیں، یہ ہم نے کھلوانی ہے، یہ ہم نے یہ کرنی ہے، ہم نے مائن صاف کر دی ہیں۔ تو یہ کیسا وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ پاکستانی امریکن وہاں پر جتنے بھی ہیں، سب کی رائے یہی ہے، اور یہاں کی لوکل پبلک کی بھی، امریکنس جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، ان کی بھی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ انجسٹ ہے، اور ہمیں اس جنگ سے جتنا جلدی چھٹکارا ملے، وہ دنیا کی معیشت، امریکہ کی معیشت تو ٹھیک ہوگی، دنیا کی معیشت پہ بڑا اثر پڑے گا، اور وہ اثر پڑ چکا ہے جی، آلریڈی مسئلے مسائل ہیں۔ جی ہاں، تو وہاں جو لوکل پبلک ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور چاہتی ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد بند ہو۔ اس میں ہم بہت سارے، لیکن کانگریس ٹرمپ کے ساتھ ہے، میرا خیال ہے وہ کانگریس تو ابھی تک اس طریقے سے، چونکہ ریپبلکن زیادہ ہیں، میرا خیال ہے ادھر کوئی ٹف ٹائم نہیں مل رہا ان کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤس کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، ہاں، ریپبلکن نے، ٹھیک، تو اس وجہ سے ان کا ٹلٹ ٹورڈز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے ہے۔ لیکن تو آپ سمجھتے ہیں کہ نومبر میں مڈ ٹرم جب الیکشن ہوں گے اور ہاؤس ریپریزنٹیٹیو کے الیکشن ہوں گے، تو یہ کوئی وہاں پہ کوئی چینجز نظر آ رہی ہیں؟ یہ بڑا ہی ٹف ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، ٹھیک، اور امریکن پبلک ناخوش ہے اس پر، اور وہ چاہتی ہے کہ ایسی ریپریزنٹیو آئے جو کہ ان کو ریپرزینٹ کرے، صحیح طور پر ملک کو آگے لے جائے۔ لیکن جو معیشت کی خبر لے کر آئے تھے ٹرمپ صاحب، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے تو آ کے ایک ٹیرف وار شروع کر دی تھی، اور اس نے کہا تھا میں ملک کو اتنا فائدہ دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، امیگرینٹس کے خلاف ہوں۔ تو وہاں پہ مطلب کوئی اس کا پازیٹیو اثر نہیں ہے، کوئی پازیٹیو نہیں، بٹ آن دا کنٹری نیگیٹو ہے۔ جی ہاں، تو لوگ تنگ ہیں، لوگ بہت تنگ ہیں، اور چاہتے ہیں یہ جنگ جلد سے جلد بند ہو۔ تو چلیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر اتنا سارا پریشر ویسٹرن کسی ملک کے کسی سربراہ پہ ہو، لیڈرشپ پہ ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کا فرق پڑتا ہے، اور امریکہ از سپر پاور، ظاہر ہے وہاں تو ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا۔ کیوں نعیم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وار تھیٹر جو ہے یہ تو کہیں پھیلتا بھی جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس وار تھیٹر کی وجہ سے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس سے وہ بھی ڈسٹرب ہیں، اور اس ڈسٹربنس میں ایک بہرحال فائدہ ہو گیا ہے پاکستان کو۔ پاکستان ہیز کم آؤٹ ایز اے یعنی ایک اسٹرانگ نیشنل ہیرو کے طور پہ، وہ وہاں پہ کمیٹی آف نیشنز میں، مڈل ایسٹ میں اسپیشلی
اب آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے بعد ٹرکی کے ساتھ ہو گیا ہے، ایجپٹ کا شاید وہ کہا جا رہا ہے، کویت کے ساتھ آلریڈی کوآپریشن ایگریمنٹ ہے، اس طرح اور بھی کنٹریز کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں. تو یہ جو ٹوٹل ایک وار تھیٹر کی وجہ سے یہ پاکستان کا سیکورٹی ارینجمنٹ ہو گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، اور ہم بجا طور پہ اس پہ فخر بھی کر سکتے ہیں. تو کہنا یہ تھا کہ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے کوئی کتنا فائدہ مند ہوگا معاشی لحاظ سے پاکستان کے لیے؟ تھینک یو بیگ صاحب. یہ دیکھیے، یہ تو اس وار کی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینیفیشل سائڈ پاکستان کو ملی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کا، فیلڈ مارشل کا اور ہماری کیبنٹ کا. اور جس طرح یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ گئے ہیں سعودی عرب تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ ٹرکش کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں. سو اٹ واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز. اور پھر یہ جب یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جس کو کہتے ہیں نا اوور ڈیو ارینجمنٹ تھی مسلم امہ کی، جو اب اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایجپٹ اور شاید وہ بھی کوئی 1-2 کنٹری اس میں آ جائیں، تو یہ اس لحاظ سے معاشی لحاظ سے یہ دفاعی لحاظ سے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بین المرصوص اور ضرب العضب کے بعد پاکستان کی جو ایک جس کو کہتے ہیں پاور شوئنگ جو ہے نا وہ ڈٹرمنٹ ہو گئی کہ یا یہ ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، دے کین ڈلیور. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دے کین ڈلیور. اور اس کا اب جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دفاعی پیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے آپ کا جو معاشی پہلو ہے نا سر وہ تو اتنا زبردست ہوگا کہ ابھی آپ کو جب کریں گے تو بین الاقوامی جب آپ کی فوجیں ٹریول کریں گی، ایکسرسائزز کریں گی، وہاں پہ مشنز قائم ہوں گے، تو یہ تو اس سے ہمارے یہاں بہت بڑی امپلائمنٹ نہیں، یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو لیگ کر رہا تھا انٹرنیشنل جو ایف ڈی آئی سے کہ جی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو اب ہمیں دیکھیں نا ہمیں جو خطرہ رہا ہے پچھلے 75 سال سے وہ بیسیکلی تو ایک ہی سائڈ پہ رہا ہے نا. تو الحمدللہ اگر ہماری وہ سائڈ سیکیور ہو جاتی ہے تو پاکستان کی تو پھر مطلب ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ ہے، پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. چلے یہ بڑی اچھی خوشخبری آپ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ بتائیے گا اختر شاہ صاحب، یہ جو دفاعی معاہدہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان دفاعی معاہدوں کے بعد کوئی یہاں پہ کافی عرصے سے ہم ویسے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کنٹری ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ہمارا انڈین وار کے حوالے سے اتنی زیادہ دفعہ بات کی ہے کہ ہماری اصل ایڈورٹیزمنٹ تو اس نے کر دی. بہرحال تو ہم حقدار تو تھے لیکن اس نے زیادہ کر دی. چلو اچھی بات ہے، بہت اچھا ہو گیا، لیکن انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئی. چائنا کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں. اب مڈل ایسٹ سے ہم بڑے عرصے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ SIFC جب بنا تو SIFC میں 2-3 کوئی سیکٹرز سے جہاں پہ ہم بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، مڈل ایسٹ سے آئے گی، آئی نہیں تھی. اب ایک ہم ایسے سیکیورٹی ارینجمنٹ میں چلے گئے جہاں پہ پاکستان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب انویسٹمنٹ آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں. میں تھوڑا سا اجازت دیں تو میں اس کو ذرا میکرو کانٹیکسٹ میں لے کے پھر آتا ہوں مائکرو کی طرف. ٹھیک. میکرو میں اگر دیکھا جائے تو یہ لیٹسٹ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ پیکٹ ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ون آف اے ریئر آؤٹ کم ان دا ورلڈ پالیٹکس. بالکل ٹھیک. کیونکہ میں اس کو کسی اور طرح دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پورا مڈل ایسٹرن اور یہ والا ریجن جو ہے اس کی اندر تقریباً 2 پولرائزیشن نظر آ رہی ہیں. ٹھیک. ایک طرف آپ کے پاکستان لیڈ یا پاکستان کے الائڈ جتنی کنٹریز ہیں، دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل ریلیٹڈ. تو آپ کی پولرائزیشن یہ آ گئی. اس کا بیسک ریزن یہ تھا کہ وہ امریکن کی جو بھی ریزن سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک پروٹیکٹریٹ ماڈل تھا جس پہ آلریڈی ہم نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ فیل ہو جاتا ہے اگر اگریشن کیا جائے. تو وہ US کی طرف سے ہونے کا نقصان آج سامنے نظر آ رہا ہے جو ہم نے آلریڈی پریڈکٹ کی تھی چیزیں.
تو اس لحاظ سے یہ اس کی ریزن تھی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سیکورٹی ارینجمنٹ ہے نیا, اس میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چائنیز انفلوئنس نظر آئے گا, لیکن امریکن بیسز آر دیئر, اور امریکہ جو ہے وہاں پہ ہے, اور وہ اسرائیل بھی ہے, اور وہاں پہ ارینجمنٹس یعنی ان کا سیکورٹی امبریلا از دیئر. دیکھیں ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایفیکٹونیس ویک ہوئی, اس کی وجہ سے آپ کو الٹرنیٹیو کی ضرورت پڑی, اور الٹرنیٹیو کی طرف چلے گئے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اسٹیٹس کو رہتا ہے تو الٹرنیٹیو زیادہ ڈومینیٹ کرے گا. اگر امریکہ کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ اس وقت کو امیجیٹلی اس کو سیز کرا لے, سیز کرائے گا تو اس کا برہم رہ جائے گا, اس کی جو کنڈومینیم اور وہ ایک پروٹیکٹریٹ کا اسٹیٹس بہت ساری کنٹریز کے ساتھ وہ چل رہا تھا تو وہ قائم رہ جائے گا. ادروائز یہ ہوگا کہ ریپلیسمنٹ شروع ہو جائے گی. اب یہ تو آپ کا اس ڈائنامکس میں نے گزارش کی. چائنا کو میں اب اس پہ کمنٹس نہیں کرتا, لیکن میں کرنٹلی اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اب نیکسٹ میں جاتا ہوں کہ کیا ان 3 کنٹریز کو کس طرح بینیفٹ ہے, کیسے ہوگا. دیکھیں اکنامک بینیفٹ بھی ہے, ڈیفنس کا بینیفٹ ہے, ایکسپورٹ کا بینیفٹ ہے. آپ کو یہ ہے کہ جو ٹرکی ہے, کیونکہ ہر ایک اسٹرینتھ تھی, ٹرکی کی ایروسپیس کی اسٹرینتھ تھی, ٹرکی کے پاس جو ڈرون اور اس ٹائپ کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ہائی لیول پہ تھی. اچھا اسی طرح پاکستان کے پاس دنیا کی بیسٹ اسکلڈ ایکسپیرینسڈ فورس ہے, مین پاور تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ کے درمیان. ترکی کے پاس تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب فورس ہے. آلریڈی سعودیہ کے پاس 2.5 لاکھ کے قریب. اب ان کے پاس مین پاور آلریڈی تھی, سعودیہ کے پاس کیپٹل تھا, اور ترکی کے پاس, پاکستان کے پاس مین پاور ترکی میں بھی بہت, جی جی, لیکن ان کی معیشت بھی بہت آگے. جی جی, لیکن میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ ایک پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہے. جی جی. اچھا جو انہوں نے بیسیکلی یہ امپیکٹ کیا ہے وہ بیسیکلی ان کی کنورجنس ہو گئی ہے, جو اسٹرینتھ تھی اور جس کی جو ویکنیس تھی وہ برج اپ ہو گئی ہیں. مزے کی بات یہ ہے ان کے پاس نیوکلیئر کی کمی تھی, تھریٹ آ رہی تھی مختلف کارنر سے. اب وہ پاکستان کو بیچ میں لانے سے وہ گارنٹی ادھر آ گئی, اور ان کو باقی ساری چیزیں ون ون کنڈیشن. تو انشاءاللہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے نا C2 سینٹو کے بھی ممبر رہے, ہم RCD جہاں پہ بنی تھی ECO بنی ہوئی ہے. میرا اصل کنسرن یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا اکنامک بینیفٹس؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اکنامک بینیفٹ میں یہ آپ کا یہاں تک پلیٹ فارم بن گیا, اسی میں آپ کے اکنامک بینیفٹ امبیڈڈ ہے. ترکی کے $10 بلین اس وقت آرمامنٹ میں ایکسپورٹ ہے. اب اس کی پہلے میڈیٹرینین پہ اس کا ہولڈ تھا یا وہ ایک ڈومیننس تھی, اب وہ ادھر بھی آ گیا ہے, انڈین اوشن کی طرف بھی آ گیا, تو ان کے ڈیفنس بھی ایکسپورٹس اوپر جائیں گی. پاکستان کے لیے مین پاور آپ کے پاس ہے وہ آلریڈی اس میں انوالو ہوگی, کیونکہ 20-30 بلین آف MBS جو ہے وہ انہوں نے لوکلائز کرنا ہے اپنے 30% سے زیادہ ڈیفنس پروڈکشن, تو وہ پاکستانی وہاں چلے جائیں گے, اور بہت ساری جو ہے وہ سیمی اسمبلی ٹائپ یا اس ٹائپ کا یہ ہوگا کہ وہ یہاں سے مٹیریل ایکسپورٹ ہوگا. آلریڈی $10 بلین کا ایک بینیفٹ ہمیں ملا ہوا ہے, جس میں آئل اینڈ گیس کے رائٹس 40% سعودیہ نے آپ کے پرچیز کر لی ہیں. ارامکو کا بھی دیکھ لیں اسی طرح 15%. ٹرکش کمپنی آئی ہوئی ہیں. ٹرکش میں جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے آج کی تاریخ میں $1 بلین کا آپ کا ٹریڈ تھا, $5 بلین کی طرف آپ جا رہے ہیں. اسی طرح سے سعودیہ میں بھی آپ کی چیزیں اوپر جا رہی ہیں, یعنی آپ کی مین پاور, آپ کا ٹریڈ. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مین پاور, آپ کا ٹریڈ, آپ کی پروڈکشن, اور ایز ویل ایز سعودیہ نے جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے ایگریکلچر بیس کو بھی پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی آپ کے پاس ہیں کہ وہ جو CPEC 2.0 ہے تو جس میں ایگریکلچر ایک بڑا ایک وہ ہے, تو اس میں سعودی عرب آئے گا. لیکن میں اگین ایک چیز ریپیٹ کروں گا جو پہلے آپ کے کئی پروگرام میں کہا کہ آپ کو 4 ریکوائرمنٹس ہیں FDI میں آنے کے لیے. یہ تھا آپ کا پلیٹ فارم, اب اس کو کیپٹلائز کرنا ہے میکرو لیول سے مائکرو کی طرف. نمبر 1 سیکورٹی اینڈ سیفٹی, نمبر 2 آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, نمبر 3 اس کو ٹھیک ہے پروفیٹیبلٹی, ٹھیک ہے, اور
وہ ساری چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آفتاب صاحب پھر ایک دفعہ آپ کی طرف, یہ جو نیو سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں جس میں پاکستان ڈیفینیٹلی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں مڈل ایسٹ میں اب اس کی پریزنس ہے, کہنا یہ تھا کہ امریکی جو ہیں اب آپ کے خیال میں ان کی معیشت, ان کے پرابلمس کی وجہ سے وہ کیا یہاں سے خطے بہت ساری جگہوں سے وہ وڈرا کر رہے ہیں, وڈرا کر جائیں گے آپ کو لگتا ہے, یا یہ ہے کہ امریکہ کی پریزنس تو رہے گی اور پاکستان جیسے کنٹریز جو ہیں یہ بھی آ گئے ہیں تو ایک نئی سچویشن کریٹ ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیو فیوچر میں کوئی امریکنس جانے والے ہیں, کسی نہ کسی صورت میں وہ رہیں گے اور ان کا. لیکن عراق سے ستمبر میں وہ کہتے ہیں لاسٹ بیسز ہیں جو انہوں نے خالی کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے عراق سے اگر جا رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے نا کمزور تو ہو رہی ہیں. عراق جو ہے امریکہ کے لیے اس وقت امپورٹنٹ تو نہیں ہے جتنا یو اے ای ہے, اردن ہے اور جا کر کے بحرین ہے. تو یہاں پر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ملٹری پریزنس رکھیں گے اور اکانومک پریزنس بھی رکھیں گے وہاں پر. اور اس سے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, اس ایگریمنٹ سے پاکستان کا وقار کافی بڑا ہے اور دنیا میں پاکستان کو ایک ایسے ملک کی طرح جانا جا رہا ہے کہ پاکستان ہیز گاٹ سم تھنگ, کوئی اس میں شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں بالکل. اور ایون یورپینز جو ہیں وہ جو پاکستان کو پہلے ڈیگریڈ کرتے تھے اب وہ پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو ہمارے جو پریزیڈنٹ آرمی چیف ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں تو انہوں نے بڑا کام کیا, اس پر بہت کام کیا پاکستان کی وقار کو بڑھانے کے لیے. ایک چیزیں ہیں اور وہ ایسے تو نہیں ہوتا, ظاہر آل آف اے سڈن تو نہیں ہوتا. بالکل. اور امید کرتا ہوں کہ اگر جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کو مینٹین ذرا اچھے طرح سے کیا جائے تو یہاں فارن انویسٹمنٹ بہت آ سکتی ہے, خاص طور پہ امریکہ سے. جتنے بھی پاکستانی امریکنس ہیں جو چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے, وہ صرف اسی وجہ سے تھوڑے ریلکٹنٹ ہیں کہ یہاں سیفٹی سیکورٹی کا معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. چلیں لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں. نہیں بھائی یہ بتائیں کہ ہم بیسیکلی تو اکنامک چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں. اکنامک چیلنج میں جو سب سے بڑا چیلنج ابھی ایز آن ٹوڈے جس پہ ڈاکٹر اختر شاہ صاحب بھی جانا چاہ رہے تھے, میں نے کہا نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ ہے ہماری شرح نمو جو ہے, ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے, جب یہاں پہ ٹارگیٹ ہی 3-4% کا رکھا جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ترقی کون سی ہونی ہے, کیسے آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا آگے لے کے جانی ہے. یہ جی ڈی پی گروتھ پہ ہی آپ کہتے ہیں نہیں ہماری تو اکانومی ہیٹ اپ ہو گئی ہے, ہم اتنا تو امپورٹ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے وہ, یہ کیا چکر ہے؟ یہ مطلب دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں اکنامک گروتھ ہوگی تو ملک ترقی کر رہا ہے, یہاں پہ اکنامک گروتھ کو ہی ڈپریس کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے اس کو نہیں جانے دینا, آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے. یہ سر دیکھیں آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کر دیا اور یہی ایکچولی دا نرو آف دا ڈے ہے. ایکچولی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اتنی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے کہ ہماری جی ڈی پی کو کھا جاتی ہے. اگر ہماری جی ڈی پی پچھلے 3-4 سال سے دیکھیں نا 1-2% کے بیچ میں رہے اور ہماری پاپولیشن کو 2.5% کے حساب سے گرو کر رہی ہے, تو جب آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ 0 رہ جاتی ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس لیے کہ ہم انویسٹمنٹ کر ہی نہیں رہے. ہم تو جو پیسہ لے رہے ہیں وہ تو ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے ہمارا. صحیح. ہمارا پیسہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں امریکہ کے پاس اس وقت $20 ٹریلین کا لون ہے, جاپان کے پاس بھی جی ڈی پی سے 150% آ گیا, اسی سے جربے. لیکن جب آپ ان کی اکانومی کو دیکھیں تو وہ پیسہ اکانومی میں موو کر رہا ہے, اس میں ریوالو کر رہا ہے. مطلب انہوں نے کوئی لون لیا ہے نا تو اس سے ذریعے انہوں نے اگر 10 بلین کا لون لیا ہے, انہوں نے 10 بلین کی کوئی اسٹیبلشمنٹ بنائی ہے, کوئی روڈ بنائی ہے, کوئی فیکٹری بنائی ہے, کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہے, کوئی روزگار جنریٹ کیا ہے. وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہیں لون لینے کے بعد لون کا مارک اپ پے کرنے کے لیے وہ پیسے پے کر دیے. ہم اس وشیس سرکل میں آ گئے ہیں جہاں ہم سے نہ فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول ہو رہا ہے, نہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول ہو رہا ہے, نہ ہم لوکل انویسٹر جو ہے نا آبادی بھی. سب سے بڑا بم تو وہ ہے نا. دوسری بات یہ ہے سر کہ ہم نے اپنے لوکل انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بحال نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی 4 پوائنٹ بتائے کہ پہلا تو سیکیورٹی, چلے وہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں کہوں گا رول آف لا, گڈ گورننس, ایز آف ڈوئنگ بزنس,
ٹھیک ہے نا. یہ اور جب آپ کی یوٹیلیٹیز وغیرہ جتنی ہیں, جب تک آپ اپنے بزنس میں ڈیمانڈ پوری کریں, جب ایک لائٹیں نہ لگانے پہ اے سی جو ہے وہ دکانداروں کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دے گا کہ آپ نے لائٹیں نہیں لگائیں, اس ملک میں ترقی آپ کیا کریں گے؟ سر میں میری بات سنیں نا, آپ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ لائٹیں لگائیں پورے اپنے مارکیٹوں میں, تو آپ نے جشن نہیں منانا. اب مارکیٹوں والوں نے لائٹیں نہیں لگائیں, ان کو اٹھا کے انہوں نے کہا جی تو تھانے میں بند کر دو. اب سر یہ لیول آف انسیکیورٹی جہاں پہ ہوگی وہاں کس ترقی کی آپ بات کریں سر؟ ادھر تو لائٹوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, لائٹ آف دا ڈے. اب پھر آپ کہتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آئے, وہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ کس بات پہ کریں. ٹھیک, اب آپ کے پاس مارکیٹیں آپ کی وہی فکس ہیں, امریکہ ہے, یورپ ہے, آپ نہ مڈل ایسٹ کو اس سے ٹچ کر سکیں نہ افریقہ کو اس سے ٹچ کر سکیں. دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ فیوچر کی جو اکنامک پولیٹکس ہے نا, اکنامک اینڈ پالیٹکس, وہ اب اس کی طرف دوبارہ شفٹ ہو رہی ہے 300 سال کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہ بالکل اس کی میں تھوڑی سی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کنزیومر. ٹھیک, کنزیومر کہاں ہے؟ کنزیومر یہاں بیٹھا ہے. آپ کا 3 ارب کا تو جو کنزیومر ہے وہ تو آپ کے 2 ملکوں میں بیٹھا ہے, چائنا میں اور انڈیا میں. پاکستان بنگلہ دیش کو ملائیں, آپ باقی جو 7 کنٹریز کو ملائیں, آپ ان سب کو دیکھیں کہ 4 بلین کی پاپولیشن آپ کے پاس ہے جس کے ساتھ آپ ہینڈ ٹو ہینڈ ٹریڈ کر سکتے ہیں, ادھر سے دیں ادھر سے پکڑیں. جب اتنی سستی, اب ہم جب ایران سے ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, ایران سے آئل کی بات کریں, گیس کی بات کریں, تو ہمیں تو اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ ساری. اب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے کہ گورنمنٹ کو بزنس چاہیے. بالکل, آپ کہیں جی 45% ٹیکس لگا دو, 60% ٹیکس لگا لو, 65% ٹیکس لگا دو, انڈائریکٹ ٹیکس لگا دو, ہر بندے پہ ٹیکس لگا دو. جب یہ اب آپ دیکھیں سر کہ اے او پی کے اوپر اس وقت جو ہے اگر آپ کی انکم 56 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے تو اے او پی کے 16 لاکھ روپے ایک ہے, اور 56 لاکھ روپے جتنی انکم ہے اس کے اوپر 45% ٹیکس ہے. اور یہ اے او پی کی میں بات کر رہا ہوں. تو سر جب اس ملک میں یہ کارپوریٹ جب جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو آپ پھر بزنس مین سے پوچھیں کہ ان کو کتنے مسائل ہیں. اور پھر میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی کہ ترقی کرنے کے لیے سر گورنمنٹ کو دل بڑا کرنا ہے, اور بزنس مین کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنا میچ میکنگ کرنی ہے کہ کون سا کسٹمر ہمارا ہوگا, کون ہمارے میں انویسٹ کریں گے. باہر کے لوگ آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کارخانہ ہم لگا رہے ہیں, ساری پروڈکشن ہمیں دو. آپ کے پاس انٹرلوپ کی مثال موجود ہے, آپ کے پاس فٹ بال کے کی مثالیں موجود ہیں, اسپورٹس والے. تو سر یہ کیوں ہے وہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم انویسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر اختر شاہ صاحب, یہ نعیم بھائی نے نا ایک گڑبڑ کر دی ہے. جتنے میں نے ٹاپک رکھے ہوئے ہیں آج ڈسکشن کے لیے وہ ایک ہی سوال میں انہوں نے گزر دیے ہیں. میں بات کر رہا تھا جی ڈی پی گروتھ کی, اور جی ڈی پی میں آپ کو پتا ہے کہ 3 آپ کے مین سیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, ایگریکلچر ہو گیا, انڈسٹری ہو گئی, سروسز سیکٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ والے جو ہے نا, اب جی ڈی پی گروتھ کو کیسے انشور کریں, یعنی کیسے ہم انشور کریں کہ ہمارا سروسز سیکٹر بہتر ہو, ہماری ایگریکلچر بہتر ہو, ہماری انڈسٹری بہتر ہو, تو تب جا کے جی ڈی پی گروتھ ٹھیک ہونی ہے. یو آر ویری رائٹ جی. اس میں ایکچولی پہلی بات تو میں یہ ایک عجیب سی مس ریپریزنٹیشن یا ایک عجیب سا نیریٹو ڈیولپ کیا ہوا ہے جی, اکانومی ہیٹ اپ ہو جائے گی. مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ ابھی آپٹیمل جو ایکولیبرم لیول ہے ہر سسٹم کا, چاہے وہ اکانومی ہے چاہے چھوٹا سا سسٹم لیں, اس کا ایک نیچرل ایکولیبرم لیول ہوتا ہے, اور اس تک پہنچتے ہیں. اور وہ ایکولیبرم لیول کا مطلب یہ ہے پروڈکٹیوٹی کا کہ آپ کے جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے وہاں پہ آپٹیمل پروڈکشن دیں. اس پہ اشفاق تولا کی بڑی اچھی رپورٹ آئی ہوئی ہے, وہ پتہ نہیں گورنمنٹ سوچتی نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں کرتی, کیا ہوتا ہے جی. میں وہ کہتے ہیں ایسے مطلب اس کو وہ ری ارینج کر لیں نا چیزوں کو, یہ نہیں کرتے. آئی ایم ایف میرا خیال اجازت ہی نہیں. میں دیکھیں کوئی آئی ایم ایف کی بات کرتا ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں اس کو بھی پنچنگ بیگ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. وہ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو نا, آئی ایم ایف ادھر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یوز کریں, خود گھر میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا. تو آئی ایم ایف ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, ادھر ان کے آفیسز ہیں, ادھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اسے میں یہ گزارش کر رہا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکانومی ہیٹ اپ نہیں ہو رہی ہے, ریگریشن کی طرف جا رہی ہے. یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ٹھیک,
اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آئے دن پروڈکشن لو ہو رہی ہے, ڈیمانڈ سائڈ پہ ڈسپوزیبل انکم لوگوں کی ریڈیوس ہو رہی ہے. اچھا اس کے اندر جس طرح آلریڈی میں نے 6 سنڈرومز بتائے تھے, بیسیکلی بیکاز آف دوز آپ کی اکانومی کبھی امپروو نہیں ہو سکتی, آپ کی امپلائمنٹ کبھی نہیں اوپر جا سکتی جب تک آپ اس اونرشپ کے ساتھ نہ جائیں. اچھا اکانومی کی جو لوگ بات کرتے ہیں جی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو, او بھائی یہ اپلیکیبل ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ. آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, آپ کی ساری بینک کی بوروئنگ مور دین 37 بلین جو ہے وہ ڈالر انہوں نے اٹھا لیے ہیں اپنے گورنمنٹ نے, یعنی 74% آف دا ٹوٹل جو آپ کے پاس کریڈٹ ہے وہ بینکنگ کا انہوں نے اٹھا لیا. گورنمنٹ نے کمپیٹیٹر کیا فلی ڈومینیٹ کر کے پیچھے بچ کے آپ کے پاس 26% ان کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے پاس. اس کے اندر صاف ظاہر ہے بینکر کے پاس پک اینڈ چوز اور لوئسٹ سائڈ پہ جائیں گے جدھر رسک نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ پش کر ہی نہیں رہے ہیں کہ گروتھ کی طرف جائے. آپ نے سارا گورنمنٹ نے لے لیا, اب اتنا مہنگا کیونکہ انہوں نے انٹرسٹ کہ آئی ایم ایف کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ہائی کریں, اور وہ گورنمنٹ خود بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی کمرشل ریٹ سے ڈومیسٹک بوروئنگ آئی جا رہی ہے, وہ آپ بارو کر کے اس کے بعد لوگوں کو لگاتے ہیں ٹیکس لگا کے وہ اپنے ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے, اور ٹیکس لگا کے لوگوں کی جب یہ جس طرح انڈسٹریز کے اوپر کہا, اب یہ ایسا سنڈروم ہے کہ انڈسٹری یا بزنسز کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا, یا تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے یا وہ اب یہ ہے کہ یا وہ یہاں سے بھاگیں گے. اب دیکھیں انویسٹر کو میں کہتا ہوں ہی از اے کنگ, کیونکہ انویسٹر کے پاس اپرچونٹی دنیا میں موجود ہے. اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے اتنے آپ کو مور دین 65% یا 50% سے زیادہ ٹیکسز دے گا, اس اوپر ٹیکس وغیرہ ملا کے ساری چیزیں. تو وہ اب ایسے حالات کے اندر آپ کو بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا ہے تھرو کریڈٹ, تھرو اسپیشل انسینٹیوز, اور پلس آپ کی ٹیکسیشن کے لیے اس کے لیے اسپیشل سسٹم بنائیں, ایکسپورٹ کے لیے علیحدہ. اچھا آپ نے کیونکہ 3 سیکٹر کی بات کی تھی, اب تینوں سیکٹر میں یہ کہوں گا کہ ایگریکلچر کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی, ویلیو ایڈیشن, اور آپ کے پاس ایگریکلچر میں بھی 3 گروپس ہیں, یعنی ایک آپ کے 12.5 ایکڑ سے نیچے کے لوگ ہیں جن کی اونرشپ, اور تقریباً 85 to 90% لوگ جو ہیں وہ اس بریکٹ میں آتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میکسیمم پاپولیشن کیونکہ رورل ایریا یا اس سیکٹر پہ اراؤنڈ 67-65 to 68 کے درمیان ڈپینڈنٹ ہے. اچھا اس میں پھر آپ نے سبسڈی کا ماڈل دیا, وہ اگین انورس پیرامڈ ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ بڑا ذمہ دار ہے 50 ایکڑ سے اوپر اور 50 ایکڑ تک, اب ان کو جتنی بائنگ انہوں نے کی تو سبسڈی ان کو زیادہ ملے گی. یہ عجیب سا ماڈل ہے. اب کیونکہ ہمارے جو لو انکم یا لو لینڈ ہولڈنگ لوگ ہیں ان کا پاپولیشن سائز اس وقت تقریباً 6 سے 8 پر افراد پر فیملی ہے, تو وہ سروائیول یا سبسسٹنس بھی نہیں ہوتی ہے بڑی مشکل سے. تو اس سے آپ کی پالیسی ایسی بنائیں کہ جس میں آپ کی لیبر فورس بھی اتنی جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو جائے, کیونکہ آپ کی ٹوٹل انسکلڈ فورس اس وقت تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ موجود ہے, جس میں آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کے بھی اور ایگریکلچر دونوں میں ابزارب ہو سکتے ہیں. اب آپ کو کنسٹرکشن کے لیے میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری 4 پروپوزل انہوں نے اڈاپٹ کی, جس میں کنسٹرکشن سیکٹر یا ریئل اسٹیٹ اس سیکٹر کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا. تو ہوپ فلی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ, چیزیں جو ہے نا آنے والے اور ایگریکلچر کے لیے اسپیشل آپ کو بنانا پڑے گا لیکن جی ڈی پی گروتھ کو بہتر کرنا ہوگا. آفتاب خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں معیشت کیسے کام کرتی ہے؟ ادھر بائی اینڈ لارج لوگوں کے بزنسز چلتے رہتے ہیں, ہمارے بہت سارے پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ مختلف بزنسز کر رہے ہیں, وہ اس مہنگائی کے دور میں بھی دے آر ہیپی. تو وہاں کا وہ کیسے چل رہا ہے سلسلہ وہاں گورنمنٹ؟ حالانکہ وہاں پہ بھی جی ڈی پی گروتھ تو بہت کم ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی تو جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہوتی ہے, تو ہمارے جیسے جو ہے نا اس میں پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ وہاں کی اکانومی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے, تو کیسے ڈسٹرب ہوئی؟ دیکھیے ڈسٹرب ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن پروگرس پر وہ ملک قائم ہے اور پروگرس ہو رہی ہے ہر چیز میں. جہاں رول آف لا ہو اور سینس آف سیکیورٹی ہو تو وہاں بزنس ڈاؤن اینڈ فالس آتے رہتے ہیں, لیکن بعد میں وہ کافی آگے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر سیکیورٹی اور سینس ہو اور
رول آف لا ہو ٹھیک. تو آپ یقین کریں کہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں انویسٹر جو یہاں آنے کو تیار ہیں اور یہاں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. دو چیزوں پر تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ایک تو رول آف لا اینڈ سیکورٹی. امریکہ کی بات آپ نے کی تو وہاں ایک ایسی ہے ڈائیورس اکانومی ہے اور ایک چیز پر وہ منحصر نہیں کرتے. وہ ان کے پاس بے انتہا پروگریس کرنے کی چیزیں ہیں. پاکستان میں ہمارے ہاں ابھی تک کچھ ٹیپ نہیں ہوا جو کہ ہم آگے بڑھ سکیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ایئر انڈسٹری. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی میں پوچھنے والا تھا جو ایئر کی بات کر رہے ہیں آپ ایویشن انڈسٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جب کووڈ آیا تو اس کے بعد ایویشن انڈسٹری سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی اور بالکل ہی وہ مطلب ڈیفالٹ کر گئے اور بالکل ہی عجیب سا. تو اب ایویشن کا کیا حال ہے؟ یہاں پہ تو بہت پوٹینشیل ہے لیکن یہاں پہ اب پوٹینشیل تو اس وقت آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں جب یہاں پہ وہی جو ڈاکٹر اختر شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں اور نعیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو. تو یہ ایویشن انڈسٹری کا کیا حال ہے ادھر؟ دیکھیں پہلے پاکستان سے شروع کرتا ہوں. پاکستان میں بڑا اسکوپ ہے ایویشن انڈسٹری کا اور 25 کروڑ کی آبادی ہے. اس میں سے ہمارے پاس کوئی ایسے پروفیشنلی کوئی ایسی ایئر لائن نہیں ہے جو کہ لوگوں کو سرو کر سکے. یہاں بڑا پوٹینشیل ہے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے کہ امریکہ ایک گرون اپ اکانومی ہے. ٹھیک ہے لیپسز آئے تھے پیریڈ آیا تھا کووڈ کا اس میں تھوڑا سا افیکٹ ہوا تھا لیکن دے ہیو ریکورڈ اور اس وقت یہ حال ہے کہ دے آر ڈوئنگ پریٹی گڈ. بہت اچھا کر رہے ہیں وہ لوگ. پاکستان میں بھی ہم کر سکتے ہیں. پروفیشنل لوگ اگر اس کو آپریٹ کریں تو بڑا یہ کام ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہاں بالکل اس میں پوٹینشیل ہے. یہ اصل میں نا ماہر معیشت بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب تو ان سے معذرت کے ساتھ میں دو چیزوں پہ تھوڑا سا ہمیشہ ہیسیٹنٹ رہا ہوں. ایک پر کیپٹل انکم کے اوپر اگر وہ آبادی بھی ڈیوائڈ ہونی ہے تو ہم تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے اور دوسرا جی ڈی پی گروتھ کے اوپر. امریکہ کی آپ نے بات کی جی ڈی پی گروتھ کیوں سلو ہے؟ یہ جو میجر اکانومیز ہوتی ہیں نا سر ان کی گروتھ بڑی سلو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبل اکانومیز ہوتی ہے. وہاں 30 سال بھی پراپرٹیز کی پرائسز ہے نا سال میں 2%, 2.5%, 3% بڑھتی ہے اور وہاں پہ کمرشل پراپرٹی کی جو رینٹنگ ہے نا وہ بھی سالانہ 2% سے زیادہ نہیں اس کو بڑھا. وہ ایسا نہیں چکر کہ جناب 10% بڑھ گیا. اب 10% سالانہ گروتھ بھی آپ کسی کو پراپرٹی ریٹ پہ دیتے ہیں تو ویسے ہی مر جائے گا, وہ کاروبار کر نہیں سکے گا. آپ کے سسٹم ہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سر پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے نا 400 بلین, اگر یہ 5% گرو کرتی ہے تو کتنی گرو کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ بہت گرو کر لے گی تو 20 ملین. امریکہ کی جی ڈی پی ہے 30 ٹریلین. وہ جب گرو کرے گی وہ جب 2% سے گرو کرے گی تو کتنے ٹریلین کے کتنے بلین ڈالر اس میں اضافہ ہوگا. تو آپ اس کو لیکن آپ دیکھیں اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے, اس کی آبادی جو ہے نا وہ 35-36 کروڑ اور ہمارے جیسا ملک جو ہے نا ہم 25-26 کروڑ لے کے بیٹھے. میرا احتراماً اختلاف ہے یہ پر کیپٹل انکم پہ کہ ایک اگر فار ایگزامپل ملک کی آبادی ہی دبئی کی آبادی ہی 30 لاکھ ہے تو اس کی پر کیپٹل انکم اگر $90,000 ہے تو ڈزنٹ میک اے ڈفرینس, اس لیے کہ ان کی بلینز آف ڈالر کی اکانومی ہے. اب انڈیا کی یا پاکستان کی جب اکانومیز کی بات کریں ہیں تو 1.5 بلین پہ جب اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جب اس طرح کی ڈویژن کر کے نا وہ کوئی چیز نکالتے ہیں. نہیں بھائی مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, وہ کوئی میتھمیٹیشین جو ہے نا وہ کوئی نہر کراس کر رہا تھا تو اس نے جا کے مختلف جگہوں پہ پانی جو ہے نا وہ کیا میئر کیا تو کہیں پہ 10 فٹ تھا, کہیں پہ 5 فٹ, کہیں پہ 2 فٹ, ایوریج نکالی تو وہ نکل آئی 3.5 فٹ. تو اس کے بعد اس نے کہا میرا چھوٹا بچہ جو ہے نا یہ بھی 3.5 سے اوپر ہے, چلو. جب وہ 10 پہ گئے تو سارے ڈوب گئے. یہاں پہ پر کیپٹل انکم بڑا مسلیڈنگ ہے. ضرور آپ کو اکنامکس کے پروفیسر نہیں پڑھایا ہوگا اور یہ پرانی 30 سال سے 40 سال سے مثال چلتی ہے. تو جب بڑی اکانومی کا دیکھیں گے انڈسٹریل کیپیسٹی بہت ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہے, فائنینشیل مارکیٹ بڑی ہوتی ہے, ہائی کنزیومر انکم ہوتی ہے. اب وہ ہمارے یہاں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. تو آپ ان اکانومیز کا کمپیریزن کریں کیونکہ ایک ہی بندے کو 100 روپے ہے تو 100 کے ساتھ تو 100 کما ہی نہیں سکتا. انہیں 100 کے ساتھ 5 روپے ہی کمانے ہیں اور ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو اس کے ساتھ آپ کوئی پرو ریٹا انالیسس ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ
बेसिक जो सबसे बड़ा इशू दुनिया में इस वक्त पॉपुलेशन का ही आ रहा है। जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है, अब उसको पर कैपिटा पे डिवाइड करते तो हमारे जैसे कंट्रीज का ज़्यादा है मेरा ख्याल है, इसीलिए तो हमारी ग्रोथ नजर नहीं आती। और दूसरा, हमारी पिछले 30 साल या 40 साल में जब भी इकोनॉमी हमारी, जब भी हमारा GDP बढ़ा ना सर, तो वो हीटिंग इकोनॉमी से बढ़ा है। इकोनॉमी हीट अप हुई है, इंपोर्ट बढ़ी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बढ़ी। नवाज शरीफ साहब के दौर में सीपैक चला तो उस वक्त तो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थी, GDP ग्रोथ भी ठीक हो रही थी, और इवन पिछला जो दौर था आपका, उसमें $8 बिलियन की तो गाड़ियाँ मंगा ली। बिल्कुल। और जब आप वो 6-7% की बात करें तो सर्कुलेशन of the capital in the market that actually resemble towards your GDP growth। अब वो सर्कुलेशन ऑफ द कैपिटल इन इकोनॉमी चाहे इंपोर्ट से आ रहा है, ठीक है, और चाहे कर्जे से आ रहा है, बिल्कुल ठीक, चाहे एक्सपोर्ट से आ रहा है। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है कि आपने इंपोर्ट लेड कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में रह के। खूबसूरत बात की है आपने डॉक्टर साहब। आपके पास आएंगे, सबसे बड़ा इशू पॉपुलेशन। हम यहाँ पे 4 लोग जो है बैठे, अगर हम अपने घरों को भी चले जाएं तो पता चलेगा कि हमने भी कंट्रोल नहीं किया। बात ये है, ये बताएं कि कैसे कंट्रोल करें इसको। ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, अगर आप आज की बात करें, ठीक, आप देखें कि आज हम सारे कंट्रोल करने का ऐद भी करें तो उसका इम्पैक्ट 14-15 साल बाद डेफिनेटली। तो इसलिए लेकिन कहीं से कुछ स्टार्ट तो करें ना। जी, स्टार्ट तो ऑलरेडी देखें कौंसल बन गई, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब भी, और उनका एक रिकॉर्ड है कि ऑलवेज सक्सेसफुल रहे हैं। जिस टारगेट को उन्होंने कोशिश की, टारगेट सेट किए और अचीवेबल बनाया, बिल्कुल ठीक। जिस तरह मिडिल ईस्ट में और ये बहुत सारी चीज़ें, ये तो बड़ी कामयाबी है, इंडिया के अगेंस्ट बड़ी कामयाबी है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो होपफुली कि इंशाल्लाह उसमें भी हम आगे जाएंगे। इकोनॉमिक साइड जो है ना, जो खुशहाली है वो बड़ी जरूरी है। जी एग्जैक्टली। उसमें क्योंकि अभी एक तो मैं आपको पॉपुलेशन वाले सवाल का जवाब देता हूँ, पॉपुलेशन में उसमें क्योंकि हमने अभी प्लान करना है आज की तारीख में हमारे पास क्या है। ठीक, मैं आज भी कहता हूँ कि ये हमारा डिविडेंड का टाइम है, ये लायबिलिटी का नहीं है। ठीक, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है लेकिन इट इज़ अ डिविडेंड। ठीक, डिविडेंड पीरियड है, इसको कैपिटलाइज करें कि आपके पास बेसिकली मोर देन 65% जो लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं, बहुत प्रोडक्टिव एज में हैं, यंगस्टर्स हैं। और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम ये जो है ना, ये जो आपका यानी यूथ वो है, बल्ज है और यूथ डिविडेंड है, इसको यूज करना है। अब उसके लिए देखें, आपको 5 आपके पास ऑप्शन मौजूद है। नंबर 1, आप डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको एक्सेलरेट करें। नंबर 2, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट एक्सपेंशन की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। नंबर 3, आप जाएं ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट की तरफ। ठीक। नंबर 4, आप जाएं ब्लेंडेड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, कि आप लोग यहाँ बैठे और बाहर सर्विस ग्लोबल मार्केट में। नंबर 5, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट के अंदर आपकी डिमांड बढ़े। अब आपने वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपने वो वर्क एनवायरनमेंट, वो गवर्नेंस सिस्टम देना है। अगर आप वो नहीं देंगे, जिस तरह मैंने एक पहले गुजारिश की थी कि आपकी इकानमी के अंदर 6 सिंड्रोम्स हैं। ठीक। अब उनमें से जो सिंड्रोम्स अगर 6 के 6 को टारगेट करते हैं तो ये सारे का सारा आपका एसेट है। आपका जिस तरह बहुत डिस्कस भी हो गया, इंटरेस्ट रेट सिंड्रोम है, दूसरा IPP सिंड्रोम है, जिसने इसमें बहुत ज्यादा हमने डिस्कशन की, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है पिछले 2 वो सिंड्रोम है आपका कि आपको कंपेटिटिव नहीं रखा, आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, कम्पीट नहीं कर सकते। मैं सारी एक सोशल मीडिया पे किसी का क्लिप देख रहा था कि हमारे एक बड़े काबिल एहतराम साहब फरमा रहे थे कि इंडिया, पाकिस्तान को चाइना के साथ अपना जो बायलेटरल ट्रेड है वो उसको ख़त्म कर दें। मैं ये कहूँगा ये अगेन FTA ख़त्म कर दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो उन्होंने कहा जी जब तक ये नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और तब मैं कहता हूँ कि वो उन गरीबों के साथ जुल्म करने की प्रपोजल दे रहे हैं कि जिनकी बाइंग पावर पहले भी नहीं है। तो इसलिए होगा ये कि वो कंज्यूमर आज फिर भी 4 आने उसको सस्ती चीज़ मिलती है, वो महंगी शुरू शुरू महंगाई से वो गरीब तो जो काम मुल्क में एक क्यास
شاید 10 سال بعد آنا ہو تو ان کی پروپوزل اڈاپٹ کرنے سے میرے حساب سے وہ 3-4 سال میں آنے کا واضح امکان بڑھ جائے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایسی پروپوزل میں کم از کم ذاتی طور پر. آفتاب خان یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا یوتھ بلج ہے اور یہ اتنی بڑی آبادی ہے، ینگسٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں نا ایک پرابلم چل رہا ہے، وہاں پہ اولڈ ایج زیادہ ہو گئے ہیں. اب یعنی ساؤتھ کوریا کی طرح کے، جاپان کی طرح کے، یا ایون یورپین کنٹریز میں بڑا کرائسس آیا ہوا ہے، وہاں پہ پرابلم ہو گیا ہے. ایون چائنا میں بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ اولڈ ایج زیادہ ہو گئے ہیں، ینگسٹر نہیں ہیں. اب ہمارے ینگسٹر جو ہے نا، یہ ان کی ضرورت ہے کہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن کی جائے، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو یہاں پہ وہ کیا جائے، سو دیٹ کہ لوگ جو ہے نا، وہ جو فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. تو برین گین تو ایسے ہی ہو سکتا ہے نا کہ اس کو ایکسپورٹ کریں. تو یہ کوئی امریکہ جیسے کنٹریز جو امیگریشن کے خلاف ہیں، تو وہاں پہ یہ ایکسپورٹ تو نہیں ہو سکتے. پھر اصل میں یہ قدرت کی ایک نعمت ہے کہ ہمارے پاس ینگسٹرز جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. بہت کم ملکوں میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جاپان میں دیکھ لیں یہ حال ہے کہ ایج ہو گئی ہے، بڑا مسائل ہو گئے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اب اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم چاہیں ان کو ایجوکیشن صحیح دیں تو یہ اپنے ملک میں ہی اتنا کچھ کر سکیں یہ کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں اپرچونیٹی نہیں ہے آپ کے پاس اور ینگسٹرز کے پاس نہیں ہے تو باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ تو کرتے ہیں کوشش، لیکن امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ آیا ہے کہ جی میں نے بارڈر جو ہے سیل کرنا ہے، امیگرینٹس کو باہر کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے وہاں پہ آئس جو کام کر رہی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ تو بڑی سچویشن ہے. میں نے کہا پاکستانی امریکہ میں بھی، چونکہ امریکہ مطلب اکانومی نا، وہ ایک ہے معیشت جہاں پہ جانا چاہیے، تو وہاں پہ جا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نومبر تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، نومبر جنوری تک. اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس کے بعد چینج ہو جائے گا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 2 سال، ابھی 1.5 سال 2 سال رہے گا. لیکن اس کے بعد جو حالات ہے اس پرائمری کے بعد حالات بہت بدلیں گے اور پاکستانیوں کو وہاں پر کافی ایکسیس ملے گا. اور پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. چلو پاکستانی لڑکے بہت بچے یہاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، وہاں جا کر کے وہ بہتر کر سکتے. بالکل، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آفتاب خان، آپ نے بڑا ٹائم دیا. مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا. ابھی ہم نے ویسے تو آپ نے کور کر لیا وہ جو میں ایک ڈسکس کرنا تھا ابھی قرضوں کا، وہ آپ نے تو ساری چیزیں آل ان ون کر کے ڈسکشن ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. بہت ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بڑی سیر حاصل ہم نے بحث بھی کی اکانومی پہ. ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے، یہ وار تھیٹر جو ہے مڈل ایسٹ میں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ظاہر ہے اس کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کا ایک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے، نیو سیکیورٹی پیراڈائم ہیز کم ان، اور پاکستان ہیز کم آؤٹ ود اے اسٹرانگ پوزیشن، کیونکہ پاکستان نیوکلیئر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ پہلے ڈیفینس پیکٹ کیا تھا، اب ٹرکی کے ساتھ ہو گیا ہے، اور ہوپ فلی آنے والے دنوں میں کچھ اور کنٹریز، اسپیشلی مصر کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھ یہ رہے تھے کہ کیا اس سیکیورٹی دفاعی معاہدوں کے بعد، سیکیورٹی ارینجمنٹ کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن ہے جتنی اسٹرانگ ہے، تو کیا وہاں سے مڈل ایسٹ سے ہم ایکسپیکٹ کریں، دنیا سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں سے کوئی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ہماری معیشت بہتر ہوگی. جتنے ہم دفاعی طور پہ مضبوط ہیں تو کیا ایک مضبوط پاکستان معاشی طور پہ اور خوشحال پاکستان معاشی طور پہ وہ بھی بن پائے گا. آپ نے پینلسٹوں کے ویوز سنے، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. حسن بے کو اجازت، اللہ حافظ.